حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس وجہ سے طلاق دی؟ جیسے ہی حضرت عمر کو معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری بیٹی کو طلاق دے دی ہے تو آپ اپنے سر کے بال اکاڑنے لگے، زمین پر دیوانہ وار لیٹ گئے اور مٹی اپنے سر میں ڈالتے ہوئے زور زور سے رونے لگے۔ پھر اچانک جبرائیل علیہ السلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، دوسرے خلیفہ اور اسلام کی سب سے بڑی طاقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں وہ دن بھی آیا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دے کر گھر بھیج دیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حفصہ کو طلاق دی تو ان کا رو رو کر برا حال ہو گیا، اور اس دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سر پر مٹی ڈالتے ہوئے کہا کہ اب عمر اور اس کی بیٹی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی حیثیت نہیں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی۔ ان کی پیدائش مکہ مکرمہ میں ہوئی اور بچپن ہی سے وہ نہایت ذہین، ہوشیار اور نیک صفت بچی کے طور پر پہچانی جانے لگی۔ ان کے والد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے کے بعد ایمان و تقوی کی راہوں پر سختی سے چلنے لگے۔ اسی ماحول میں حضرت حفصہ کا بچپن گزرا۔ حضرت حفصہ کی ابتدائی تعلیم والدین کی نگرانی میں ہوئی اور وہ قرآن و حدیث کی ابتدائی تعلیم حاصل کرتی رہی۔ بچپن میں ہی ان میں شجاعت، صبر اور دیانتداری کے آثار نمایاں تھے۔ وہ کبھی کسی کی بات پر جلدی میں فیصلہ نہ کرتی بلکہ ہر معاملے میں حکمت سے کام لیتی تھی۔ ان کی پہلی شادی حضرت حنیس بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، جو ایک نیک اور بہادر صحابی تھے۔ وہ جنگ بدر اور احد میں حصہ لینے کے بعد زخمی ہو گئے اور دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضرت حفصہ اس وقت بیوہ ہو گئی اور جوانی کی عمر میں اکیلی رہ گئی۔ یہ وقت ان کے لیے مشکل تھا، مگر انہوں نے صبر اور اللہ پر بھروسہ کے ساتھ زندگی گزاری۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی کے لیے فکر مند رہتے تھے اور چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی کا نکاح کسی نیک اور صالح شخص سے ہو تاکہ ان کی زندگی خوشگوار اور محفوظ ہو۔ حضرت عمر نے سب سے پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کی، لیکن انہوں نے معذرت کر لی۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی، لیکن انہوں نے بھی خاموشی اختیار کی۔ حضرت عمر کے دل پر بوجھ بڑھ گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم منصوبہ رکھا تھا۔ کچھ دنوں بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا۔ یہ خبر سنتے ہی حضرت عمر بہت خوش ہوئے اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا اور آخرت میں ایک عظیم شرف حاصل ہوا۔ وہ اب امہات المومنین میں شامل ہو گئی تھی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت عبادت گزار خاتون تھی۔ وہ دن میں روزہ رکھتی اور رات کو قیام کی عبادت میں کڑی رہتی۔ ان کی طبیعت میں غیرت اور حساسیت بھی تھی۔ کبھی کبھی ازدواجی معاملات میں ان کے جذبات کے باعث چھوٹی موٹی ناراضگی پیش آ جاتی تھی، لیکن وہ ہمیشہ اللہ کی رضا کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ ناظرین، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہے کہ جن سے اللہ نے اسلام کی بہت سی خدمتیں لی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد 10 سال تک حکومت کی اور پھر ایسا نظام قائم کر کے دکھایا کہ دنیا حیران رہ گئی۔ لیکن اس مضبوط ترین انسان کی زندگی میں بھی ایک وہ دن آیا کہ جب ان کی بیٹی حضرت حفصہ کو طلاق ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹوٹ کر رہ گئے، کیونکہ طلاق دینے والا کوئی عام انسان نہیں بلکہ ساری کائنات کے رسول حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ بخاری شریف میں اس واقعے کو بہت تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ہی فرماتے ہیں کہ یہ ان دنوں کی بات ہے کہ جب میں مدینے کے باہر حویلی میں رہتا تھا، میرے سبھی گھر والے وہی آباد تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر ہمارے گھر سے کافی دور تھا اور میں گھر کا بڑا ذمہ دار تھا۔
اس لیے مجھے اپنے گھر والوں کے لیے کچھ کھانے پینے کا بھی انتظام کرنا ہوتا تھا۔ تو میں نے اپنے ایک مدینے ہی کے دوست سے کہا کہ چلو ہم دونوں آپس میں باری لگا لیتے ہیں۔ وہ اس طرح کہ ایک دن تم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں جانا، جو بھی حدیث و قرآن کی آیات نازل ہو تو شام کو وہ مجھے بتا دینا، اور میں اس دن جا کر اپنے گھر والوں کے لیے کچھ پیسے کما دوں گا۔ اگلے دن تم کام کاج پر جانا، اور میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہو کر جو حدیث و قرآن کی آیات نازل ہوگی وہ شام کو میں تمہیں بتا دوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم دونوں کی اسی طرح باری چلتی رہی۔ ایک دن کی بات ہے کہ اچانک رات کے وقت میرا وہ ساتھی میرے گھر کے دروازے پر آ کر دروازہ کھٹکھٹانے لگا۔ وہ اتنی زور زور سے دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا کہ میں ڈر گیا کہ آخر کیا معاملہ پیش آ گیا ہے۔ مجھے تو لگا کہ شاید پاس کے یہودیوں نے مدینہ پر حملہ کر دیا ہے، اس لیے میں نے جلدی سے اٹھ کر دروازہ کھولا تو میرا وہ ساتھی بہت زیادہ گھبرایا ہوا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی کہنے لگا کہ اے عمر، بہت بڑا حادثہ پیش آ گیا۔ تو میں نے گھبرا کر پوچھا کہ کیا یہودیوں نے مدینہ پر حملہ بول دیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ نہیں، اس سے بھی بڑا معاملہ پیش آ گیا۔ تو میں نے کہا کہ پھر بتاؤ کہ کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ اے عمر، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تمام بیویوں کو طلاق دے دی۔ ناظرین، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم دونوں حضرات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسر تھے، اور ان دونوں کی بیٹیاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویاں تھیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کا نام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے زیادہ چہیتی بیوی تھی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کا نام حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، جو کہ بہت زیادہ عبادت گزار بندی تھی کہ اللہ نے بھی ان کی تعریف فرمائی۔ جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی نے آ کر انہیں بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تمام بیویوں کو طلاق دے دی ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ گھبرا گئے اور جلدی سے رات ہی میں مدینہ کی طرف دوڑے۔ سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں گئے۔ وہ اکیلی بیٹی رو رہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں دیکھتے ہی کہا کہ حفصہ، کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں طلاق دے دی ہے؟ تو حضرت حفصہ نے جواب دیا کہ مجھے نہیں معلوم، بس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سبھی سے ناراض ہو کر اوپر کمرے میں چلے گئے ہیں اور کسی سے بات نہیں کر رہے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زور سے جھٹکا دیا اور غصے میں کہنے لگے کہ کیا میں نے تم کو پہلے بھی منع نہیں کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کسی بھی چیز میں جواب نہ دینا؟ کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو مجھ سے کہنا۔ آخر تم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیوں لڑتی ہو؟ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں گئے تو دیکھا کہ بہت سے صحابہ کرام ممبر کے پاس خاموش بیٹھے تھے، اور ان میں سے کچھ لوگ تو بیٹھے رو رہے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ منظر دیکھ کر بہت پریشان ہوئے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے پر جا کر دستک دی، لیکن خادم نے آ کر بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آخر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو کر مسجد میں صحابہ کرام کے پاس آ کر بیٹھ گئے، لیکن اندر سے دل بے چین تھا، اس لیے پھر سے اٹھے اور خادم سے جا کر کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہو کہ عمر آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ خادم اندر گیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت نہ دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر سے صحابہ کرام کے پاس آ کر بیٹھ گئے، لیکن دل میں ایک بے چینی تھی، اس لیے پریشان ہو کر پھر سے اٹھا اور خادم سے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہے کہ عمر آپ سے ملنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ تو خادم نے واپس آ کر جواب دیا
کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اجازت نہیں دی ہے۔ جب تیسری بار بھی منع ہو گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مایوس ہو کر مسجد سے باہر جانے لگے تو اتنی دیر میں خادم نے پیچھے سے آ کر آواز دی کہ اے عمر، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں حجرے میں بلا رہے ہیں۔ تو یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئے اور جلدی سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حجرے میں پہنچے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حجرے میں جاتے ہی میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سادگی کا یہ علم دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر کھجور کے پرانی چٹائی بچھا کر لیٹے ہوئے تھے۔ کمرے کے ایک کونے میں پانی کا گڑا رکھا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاتے ہی محسوس کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خاموش اور پریشان ہے، تو سوچا کہ کچھ مذاق کی بات کر کے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل خوش کر دیا جائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنی بیٹی حفصہ کے گھر گیا تو میں نے اسے ایسے پکڑ کر گھسیٹا۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات ایسے انداز میں بیان کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہنسی آ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسکراتا دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا ہے کہ نہیں، اے عمر، میں نے طلاق نہیں دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سنتے ہی میرے دل کو بہت سکون ملا اور باہر آ کر میں نے سبھی کو اس بات کی خبر دی تو صحابہ کرام کی جان میں جان آئی۔ اسی طرح حدیث کی کتابوں میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طلاق کے بارے میں ایک اور بات ملتی ہے کہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حقیقت میں انہیں طلاق دے دی، لیکن وہ طلاق کی رجعی تھی، مطلب صرف ایک ہی طلاق دی، کیونکہ ناظرین شوہر کو 3 طلاق دینے کا اختیار ہوتا ہے، اس لیے اگر وہ 3 طلاق کی جگہ صرف ایک ہی طلاق دے تو وہ جب چاہے اپنی بیوی کو چھو کر اسے اپنے نکاح میں واپس لا سکتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حفصہ کو طلاق کی رجعی دے دی۔ اب جس وقت حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق ہوئی تو ان کا رو رو کر برا حال ہو گیا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی کسی زوجہ کے پاس ایک بات خفیفہ کہی۔ آپ نے تاکید فرمائی کہ اسے کسی کو نہ بتایا جائے، مگر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذکر کر دی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، ترجمہ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زوجہ سے ایک بات راز میں کہی، جب وہ بات ظاہر ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے اس کی خبر نبی پر پہنچا دی تو آپ نے کچھ حصہ بتا دیا اور کچھ حصہ درگزر کیا۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ازدواجی زندگی میں راز کی حفاظت ضروری ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت سب پر مقدم ہے۔ اسی موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ طلاق دے دی۔ بعض لوگ من گڑت کہانیاں کھڑا کر دیتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بال نوچے سر پر مٹی ڈالی اور زمین پر لیٹ گئے، مگر یہ سب بالکل بے بنیاد ہے۔ کوئی صحیح حدیث یا مستند کتاب ایسی بات ثابت نہیں کرتی۔ محدثین نے واضح فرمایا ہے کہ یہ سب من گڑت داستانیں ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت صابر اور اللہ کے فیصلے پر راضی صحابی تھے، لہٰذا وہ کبھی ایسا عمل نہ کرتے جو دین کے اصول کے خلاف ہو۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو نازل فرمایا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ حفصہ کو واپس لے لے، کیونکہ وہ نیک اور عبادت گزار خاتون ہے اور آپ کی زوجہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم کے مطابق حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رجوع فرمایا اور انہیں نکاح میں برقرار رکھا۔ یہ رجوع ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور رہنمائی میں ہر معاملہ درست ہو سکتا ہے۔
حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کا ایک اور پہلو یہ ہے کہ قرآن کا مصحف جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جمع ہوا وہ حضرت حفصہ کے پاس محفوظ رکھا گیا۔ بعد میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی مصحف کی بنیاد پر نسخے تیار کیے اور امت میں تقسیم کیے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت حفصہ پر اللہ تعالیٰ نے کتنا بھروسہ کیا اور انہیں امت کے لیے قرآن کی حفاظت کی امانت سونپی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات 45 ہجری میں ہوئی اور انہیں جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ ان کی زندگی صبر، عبادت، غیرت، قرآن کی محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت اور تعلق سے عبارت تھی۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ازدواجی زندگی میں کبھی مشکلات آئے مگر اللہ کی رضا اور صبر کے ساتھ ہر معاملہ حل ہو سکتا ہے، اور ہمیں جھوٹی یا من گڑت کہانیاں نہیں پلانی چاہیے کیونکہ یہ دین کی امانت کے خلاف ہے۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کرے، شکریہ۔